آپ خود کی رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں، آپ اپنی رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں، سیلف اسٹیم لو ہے یا شیم ہے، جس کی وجہ سے دوسرے بھی پھر آپ کا مذاق کرتے ہیں. تو آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے. مگر آپ نے اپنے ابھی تو مس پڑھا کے گئی ہیں اپنے ایموشنز کو سمجھنا کہ ایموشنز اس وقت ہیں کیا. اینگر ہے، الیٹڈ ہیں، اریٹیبل ہیں، فرسٹریٹڈ ہیں، ڈسگسٹڈ ہیں، ہیپی ہیں. کیسا موڈ ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کے حساب سے اپنے آپ کو نمبر دیں. مثال کے طور پہ درمیان میں اگر آپ 0 رکھیں اور آپ اس طرف رکھیں کہ یہ الیشن ہے، مینیا ہے 10 پہ، اور 0 پہ نارمل موڈ ہے اور -10 پہ ڈپریشن ہے، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ اس گراف میں کس جگہ پہ ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے. کوئی انٹرنل فیکٹر ہے یا کوئی ایکسٹرنل ٹریگر ہے. اس کو سیس کریں نا. یہی تو ہے ایموشنل ریگولیشن. کیونکہ جب ایموشنز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتے، ایموشن سیٹس یو ان اے موشن. It's an energy. If it is a positive energy, it will set you in a positive direction. If it is negative, it will make you go in a negative way. So پھر آپ نے اگر کوئی وعدہ کیا ہوا ہے، کوئی ارادہ کیا ہوا ہے، تو وہ آپ سے پورا نہیں ہوگا. آپ نے جو بھی بات پہلے سوچی ہوئی ہے، آپ امپلسو ہو کے اس کو توڑ دیں گے، آپ کا کنٹرول اپنے اوپر لوز ہو جائے گا. بٹ اف یو آر ویری ویل اویئر، آپ کو پتہ ہے کہ میں اس وقت کیا محسوس کر رہا ہوں، تو آپ اپنے آپ کو ماڈیولیٹ اکارڈنگلی کر سکتے ہیں. دوسری چیز کوگنیٹو فلیکسیبلٹی. جن لوگوں میں ریجڈیٹی ہے، وہ بہت زیادہ ریجڈ ہیں اپنے تھاٹس میں، اپنے بلیفس میں، وہ بہت زیادہ ریجڈ ہیں، وہ اپنے آپ کو چینج ہی نہیں کرنا چاہتے یا کر ہی نہیں سکتے، یا ان میں ریئلائزیشن نہیں ہے، یا وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلتے. وہ ایک کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں. جو زندگی گزارتے رہے ہیں وہ کہتے ہیں اسی دائرے میں کنویں کے مینڈک کی طرح میں چلتا رہوں، مجھے باہر نہ نکلنا پڑے. ان میں فلیکسیبلٹی نہیں ہے. آج ہم یہ اس کو کوئکلی ایک دفعہ سمرائز کر کے ہم کوشش کریں گے کوگنیٹو بیہیویورل تھیراپی کو ڈسکس کرنے کی کہ ہم کس طرح سے اپنے اندر چینج لا سکتے ہیں. تو اپنے اندر لچک پیدا کریں، رویوں میں لچک پیدا کریں. وہ کیسے نظر آتی ہے؟ کمپلائنس سے، کہ جب آپ کی مرضی کے مطابق بات نہیں ہو رہی، اس کے باوجود آپ نے کمپلائنس کیسے دینی ہے. اگر آپ غصہ کر لیں گے، سٹک ہو جائیں گے، تو پھر بات آگے نہیں بڑھے گی، بات وہیں کی وہیں پھنسی رہے گی، خراب بھی ہو جاتی ہے. جو ریجڈ ہوتے ہیں بیہیویئرز، ان میں خرابی آتی ہے. تو کیا آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ایک پیپر کے اوپر ڈوز اینڈ ڈونٹس لگائے ہیں، لکھے ہیں کہ یہ کام ہے جو میں نے کرنے ہیں، یہ کام ہے جن سے میں نے بچنا ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے. پھر آپ نے اپنا شارٹ ٹرم گول لکھا کہ بھئی یہاں سے میری ڈسچارج کی ڈیٹ فلاں ہے، اتنے دن میں ابھی یہاں پہ ہوں. بالکل سر، ایک کیلنڈر ڈرافٹ کیا ہوا تھا آپ نے. اس میں میں نے یہ چیزیں پرائیورٹی میں کیا کیا اچیو کرنا ہے، اور پھر ایک دن وہ کام نہیں کرنا بلکہ لگاتار وہ کام کرتے رہنا ہے، ریپیٹ کرتے رہنا ہے. یہ گول ڈائریکٹڈ پرسسٹنس ہے. پہلے گول بنائیں. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بلز آئی ہو، بلز آئی، اور آپ کے پاس ایک ڈارٹ ہو، تو آپ اس کو لگائیں، جو درمیان میں جگہ ہے وہ اس پہ جا کے آپ کا ڈارٹ لگے، گول جو ہے سینٹر میں لگے. ایک یہ طریقہ ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ڈارٹ پھینکا،
وہ جہاں بھی لگا اس کے آگے جا کے وہاں پہ ایک دائرہ لگا دیا کہ اے ایتھی تو میں مارنا سی. تو اب آپ سوچ لیں کہ ان میں سے گول ڈائریکٹڈ پرسسٹنس کس میں ہے اور کس میں نہیں ہے. جب آپ زیادہ بزنس کے متعلق باتیں کرتے ہیں کہ یہ بزنس کی یہ چیز ہے, یہ اس میں اسٹرینگتھس ہیں, یہ ویکنیسز ہیں, یہ اپرچونیٹیز ہیں, یہ تھریٹس ہیں, اور اس کو آپ انالیسس کرتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کہاں غلطی ہے, اس کو زیادہ باتیں کرتے ہیں. تو جب آپ یہ کرتے ہیں تو اس سے آپ کا بزنس خراب ہو جاتا ہے یا بہتر ہو جاتا ہے؟ بہتر ہو جاتا ہے. ابھی جو بزنس آپ کا اصل ہے اس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں, اور ایک اور بزنس ہے جو آپ شروع کر دیتے ہیں. اصل بزنس جو آپ کر رہے تھے وچ از ارننگ یو منی, اس کو آپ سائڈ پہ کر دیتے ہیں. جو ہاتھوں سے آنکھوں سے وہ بزنس کرنا تھا اس کو چھوڑ کے اگر ہم کوئی بزنس جو ہے پی کے ناک سے کسی طرح کا بھی شروع سونگ کے کھینچ کے شروع کر دیں تو وہ اس کے متعلق زیادہ جانکاری حاصل کرنا کہ اس سے کیا کیا خرابیاں, اس کو چھوڑنے سے کیا کیا فائدے, ریکوری کے کیا فائدے ہیں, سوبرائٹی کے کیا فائدے ہیں, سرینٹی کیسے اچیو کی جاتی ہے, پھر اس کو صرف باتوں ہی تک نہ رکھا جائے. آپ نے کیا کہ آپ بزنس صرف باتیں ہی نہیں کرتے بلکہ کیا کرتے ہیں, گریٹ, زبردست. تو ابھی آپ صرف باتیں نہیں سن رہے بلکہ یو آر لیونگ اٹ کی بات کر رہا ہوں. مگر دیکھیں جب بھی کوئی کرکٹ کھیلنے جاتا ہے, ٹیسٹ میچ کھیلتا ہے, ون ڈے کھیلتا ہے, کوئی بھی ایسی چیز کرتا ہے تو پہلے تو نیٹ پریکٹس ہی کرتا ہے نا. پچ پہ جاتا ہے, جا کے بالنگ ہوتی ہے, بیٹنگ ہوتی ہے, فیلڈنگ ہوتی ہے, اس کی تیاری ہوتی ہے نا, پھر میچ ہوتا ہے. تو یہاں پہ وہ ہو رہا ہے, پھر جب آپ یہاں سے آؤٹ ہو جائیں گے تو پھر فالو اپ شروع ہو جائے گا. فالو اپ میں جو آتے ہیں وہ ان کی اور پکی ریکوری ہو جاتی ہے, جو اس میں گڑبڑ کرتے ہیں ان کی خرابی ہوتی ہے. باقی ولنریبلٹی تو رہتی ہے. ولنریبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ بہت اچھا کھلاڑی ہے. اچھا, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو بیسٹ کھلاڑی ہوتے ہیں نا وہ بڑی اچھی اننگز بھی کھیلتے ہیں, 100 رنز بھی کرتے ہیں, مگر آؤٹ بھی ہو جاتے ہیں. تو ایک آؤٹ ہونے کا چانس تو ہوتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان دا گیم رہیں. ان دا گیم کا کیا طریقہ ہے کہ کبھی جو ہے آپ کا موڈ تھوڑا سا خراب ہو گیا, اٹیچ رہیں. یہ ہے بات. جیسے آپ اٹیچڈ ہے نا, اٹ ول ہیلپ یو. مگر ایک دریا کو کیا تو ایک اور دریا کا سامنا تھا. جب یہ یہاں پہ اپنا آؤٹ ڈور فالو اپ بہت اچھا کر رہے ہیں, مکمل کر لیں گے جیسے ہمارے یہ دوست نے کیا تھا, جان نے, تو جب یہ باہر گئے, جب آپ نے امریکہ ایک دن تو جانا ہے نا, تو وہاں ایک اور دریا کا سامنا ہوگا. ہڈسن ریور ہوگا وہاں پہ, مسیسپی ریور ہوگا. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہاں نہ ڈوب جائیں. تو ولنریبلٹی ہمیشہ ہوتی ہے, یو ہیو ٹو بی کیئرفل اباؤٹ دیٹ. آپ چاہے دور بھی چلے جائیں, علاج کے جو پروٹوکولز ہیں نا ان کو نہیں چھوڑنا. جب علاج کے پروٹوکولز پہ ڈھیلے پڑیں گے تو پھر جو ہے نا مڈل وکٹ جو ہے وہ اڑ سکتی. اس میں یک طرفہ ٹریفک نہیں ہے کہ صرف آپ ہی کو ریوارڈز چاہیے. جن کا آپ نے 15 سال 20 سال موجیں ماری ہیں ان کا حق بھی تو ادا کریں نا. اس کا پہلا حصہ یہ ہے, جیسے اس دن یہاں پہ آئے ہوئے تھے عزیز وائیں صاحب, تو یہ سمجھیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. پہلی چیز تو ریکوری رکھیں, کم از کم ڈیمیجز جو ہیں وہ چھوڑ دیں. آئیے جی آئیے. ڈیمیجز جو آپ نے کیے ہیں ان کو چھوڑ دیں, اور ساتھ میں اپنی ذمہ داریاں اور رسپانسبلٹی جو ہیں یہ جگہ دیں جی. رسپانسبلٹیز کو سمجھیں. آپ اس مائنڈ سیٹ سے چلیں, ریوارڈ کی بجائے آپ یہ جو یہاں پہ آپ ہیں یہ فیملی پہ احسان ہے. فیل ٹو پلان, یو پلان ٹو فیل. بس یہ سیدھی سی بات ہے. پلاننگ کریں, پرائیورٹی سیٹنگ کریں, کیا چیزوں کی اہمیت زیادہ ہے. اور آپ کو تو پتہ ہے
کہ سب سے بڑی اہمیت کس چیز کی ہے؟ رسپانس انہیبیشن. دل کر رہا ہے، غصہ آ رہا ہے، یہ کام کر دوں، مگر غلط آپ کی سوچ جو ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ روک لینا ہے. ابھی جانے سے پہلے مس کہہ کے گئی ہیں کہ اس کو ڈیلے کر لیں. آپ کا جو غلط رسپانس ہے جس کو ایکچولی ری ایکشن بولنا چاہیے، پھر اپنے آپ کو مانیٹر روزانہ کریں کہ ریکوری جو ہے وہ اس کے پیرامیٹرز پہ میں چل رہا ہوں یا اولڈ پیراڈائمز میں پھنسا ہوا ہوں، پرانے سوچوں اور طریقوں میں پھنسا ہوا ہوں. آپ کو سارا دن تو پتہ چل رہا ہوتا ہے یہ جو میں جتنی چیزیں بتاتا آ رہا ہوں، اگر آپ یہ سب لکھ کے اپنے آپ کو گریڈ کریں تو آپ کو سیلف مانیٹرنگ اسی کو تو کہیں گی کہ میں رسپانس انہیبیشن میں کیسا ہوں، پلاننگ میں کیسا ہوں، گول ڈائریکٹڈ پرسسٹنس میں کیسا ہوں، ایموشنل مینجمنٹ میں کیسا ہوں. ان سب چیزوں کو جب آپ دیکھیں گے کہ آج میری پرفارمنس کیا رہی ہے تو یہ سیلف مانیٹرنگ ہو جائے گی. دیر آر سو مینی پیرامیٹر. یعنی کہ میٹا کوگنیشن جو ابھی ہم پڑھ رہے تھے نا، اس میں اپنی سوچوں کے متعلق جب آپ سوچتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں کہ ایک آپ دیکھتے ہیں کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو دوسرا شخص ہے جو میرے سامنے ہے یہ میرے متعلق کیا سوچ رہا ہے، پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم دونوں جو آپس میں بات کر رہے ہیں تو یہ تیسرا ہمیں آبزرور کیا سوچ رہا ہے. فرسٹ پرسنز ویو، سیکنڈ پرسنز ویو اینڈ تھرڈ پرسنز ویو. دس از ہاؤ یو مانیٹر یور سیلف. اف یو ڈو ناٹ مانیٹر یور سیلف، اف دیر از اے پلین دیٹ ٹیکس آف، if there is a ship that takes off and they do not correct its path, they've left the shore and they're going on, not correcting the path. تو کہاں سے کہاں چلے جائیں کیا پتا. یہ مشکلات آئیں گی، آپ کو جو چیزیں نہیں پتا تھی کہ کیا کیا مشکلیں ہو سکتی ہیں، وقت کے ساتھ آئیں گی، آپ ان کو حل کرتے جائیں. وہ ماڈل ہے ایکسلنس کا، ایکسل کرنا، روزانہ تھوڑا سا بہتر ہو جائے، کل سے جو گزرا ہوا کل ہے یسٹرڈے سے تھوڑا سا بہتر ہو جائے. تو ایکسلنس کا ماڈل ہونا چاہیے. جتنی بھی دنیا میں ترقی ہوئی ہے وہ چینج جو ہے وہ آہستہ آہستہ آتا ہے نا. سو ایکسلنس کے ماڈل پہ ہمیں چلنا چاہیے، نہ کہ سب چیزیں پوری ہوں گی، پرفیکٹ ہوں گی. تو اس پہ ہم نے بہت بات کی، آپ نے بھی بات کی ہے شاید ٹائم مینجمنٹ کی. تو ٹائم مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ. ٹائم مینجمنٹ کے بغیر سارا دن گزر جاتا ہے، بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ دن کہاں گیا ہے. ورکنگ میموری، اپنی میموری جو ہے، آپ سب لوگوں کو یہ پرابلم ہے کہ میموری جو ہے اس پہ ڈرگ سے برے اثرات پڑتے ہیں. شارٹ ٹرم میموری بھی خراب ہوتی ہے اور لانگ ٹرم میموری بھی خراب ہوتی ہے، دونوں چیزیں ہوتی ہیں. ویسے شارٹ ٹرم پہ زیادہ برا اثر پڑتا ہے. تو میموری کی ایکسرسائزز ہیں. ایک طریقہ میں نے آپ کو بار بار بتایا کہ لکھ لیا کریں. ابھی بتایا SQ3R سسٹم. سروے کر لیں، جو سبجیکٹ ہے اس کو سروے کریں، پھر کویشچن اپنے ذہن میں بنائیں کہ اس کا کیا جواب ہوگا، اور جو بھی ریکال کر سکتے ہیں وہ ریکال کریں کویشچن سے. اس کے بعد کوئی ہیڈنگز لے لیں، ہیڈنگز کو یاد کریں، ریویو کریں چیز اور پھر ریکال کریں. تو یہ جو سسٹم ہے، سروے، کویشچن، ریویو اینڈ ریکال، تو اس سے آپ کو ورکنگ میموری بہتر ہو سکتی ہے. رسک ایک اور پرابلم ہے ہمارے ڈرگ ایڈکشن میں، مینٹل ڈس آرڈرز میں، کہ ہم رسکس کو صحیح طرح ایویلیویٹ نہیں کرتے. ہم رسکی بیہیویئرز کرتے ہیں جن کے نتائج بہت برے نکلتے ہیں کیونکہ ہم نے صحیح رسک ایویلیویشن کی نہیں ہوتی. ایک یہ بھی رسکی بیہیویئر ہے، اور اس طرح کے بہت سے. اور فول ہارڈی کانفیڈنس، یعنی کہ سوڈو کانفیڈنس. آپ سمجھ رہے ہیں کہ آئی ول ڈو اٹ، فیک کانفیڈنس، آئی ول ڈو اٹ اینڈ آئی ول گیٹ اوے ود اٹ. اور کئی دفعہ آپ کر کے بچ بھی جاتے ہیں. انگزائٹی دیکھیں ہے کیا؟ انگزائٹی از آلسو این انرجی. اٹ از این انرجی، فری فلوٹنگ انرجی. اگر آپ اس کو چینلائز کر لیں اور یہ پتہ کر لیں کہ مجھے انگزائٹی کیوں ہو رہی ہے، آپ یہ پوائنٹ آؤٹ کر لیں کیوں ہو رہی ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ اچھا یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یا میں خام خواہ ایسے سوچ رہا ہوں، یا اس میں کوئی حقیقت ہے. اگر حقیقت ہے تو وہ جو فیکٹرز ہیں جو انگزائٹی کاز کریں ان کو ایلیمنیٹ کر لیں. اگر جو ہے وہ جھوٹ ہے تو پھر جھوٹ ہے تو پھر جان دو.
نہیں وہ ایکسائٹمنٹ ہے. دیکھیں نا آپ دیکھیں اف یو آر ایکسائٹیڈ اباؤٹ سم تھنگ اینڈ اف یو فیل دیٹ آئی ہیو ٹو اچیو سم تھنگ اینڈ دیر از اے ڈیڈ لائن And you're motivated. motivated, that is a positive side. But that's But not anxiety is when your performance is going downhill اچھا ٹھیک ہے. and your anxiousness is going up, Right. but the performance is going down. So they have a negative correlation with each other. And last but not the least is the communication. So جتنا ہمارا communication اچھا ہوگا اتنی لائف میں ہماری performance اچھی ہوگی. Self communication, intra communication and inter communication. دوسروں کے ساتھ communication, upward communication with God, it's like vertical communication, downward communication with your subordinates, آپ کے جو ماتحت ہیں یا جو بچے ہیں یا جو آپ سے کم ہیں ان کے ساتھ communication, parallel یا horizontal communication جو آپ کے peers ہیں, family ہے جو آپ کے ہیں ان کے ساتھ کمیونیکیشن, اور انٹرا کمیونیکیشن اپنے ساتھ کمیونیکیشن, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور پھر اس کے مختلف طریقے ہیں. تھینک یو ویری مچ.